جاوید صاحب، اس وقت جو دونوں اطراف میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پاکستان کے اندر سیکیورٹی خدشات مستقبل قریب میں کتنے بڑھ سکتے ہیں؟ موجودہ صورتحال ہے جس میں پاکستان افغان سرزمین سے سپانسرڈ یا وہاں سے آرگنائز جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کا شکار رہا ہے اور ہے، اس سے ہمارے ملک کو ایک شدید بحران کا سامنا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ جو کے پی کی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کو یہ چیز باور کروائی جائے کہ وہ دوحہ ایگریمنٹ کے جو اس میں جو پروویژنس ہیں، جس میں خاص طور پہ یہ ذکر ہے کہ وہ اپنی افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اس پہ سختی سے اس پہ عمل پیرا ہوں، اور دہشت گردی کے کسی دوسرے ملکوں میں خاص طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو گروہ ہیں ان کو اپنے ملک سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اب یہ سوال تو اصولی طور پہ ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہماری اصولی پوزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے اگر فرض کیا اس میں اگر افغان طالبان کی طرف سے جیسے ابھی تک ہمیں جو کوآپریشن اور تعاون ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور اسی وجہ سے اب ملک میں پچھلے خاص طور پہ چند مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خطرے کو، اس تھریٹ کو کس طرح سے فیس کیا جائے۔ تو ایک تو ہے ایک کام جو ہماری حکومت نے کیا ہے کہ جہاں ضرورت پیش آئی ہے تو کائنیٹک ایکشن، اور اس سے جو وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جہاں وہ آرگنائز کرتے ہیں۔ لیکن بصد احترام سر، یہ سادہ سی بات جو افغان طالبان کی ذہن کے اندر نہیں آ رہی جب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح خطے کا امن تباہ ہوگا، جب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ داخلی سلامتی کے اوپر خدشات ہوں گے، جب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر انارکی ہوگی، جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ وسطی ایشیائی ممالک تک آپ کی رسائی محدود ہو جائے گی، آپ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، تو یہ سادہ سی بات جو سمجھانے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، دنیا کے سفارتی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے بہت سارے اور لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سادہ سی بات اس اذہان کے اندر سمو کیوں نہیں رہی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو گروہ جو ہیں ٹیررسٹ گروہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ سارے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے افغان طالبان کی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں میں جو یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، اسلامک ISK یعنی جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے، اس کے اسپانسرڈ اور آرگنائز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جہاں پہ پاکستانی سرزمین میں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ جہاں تک TTP کا تعلق ہے، اس کا باہر حال وہ افغان طالبان سے گہرا تعلق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر، یا کم از کم ان کی کنائیوس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کم از کم انہوں نے اس کو اجازت تو دی ہوئی ہے، یا ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک لحاظ سے وہ دے آر لوکنگ دا ادر وے وین دے آر آپریٹنگ ہیئر۔ تو اس کا ایک تو یہ ہمیں اب خالی کائنیٹک ایکشن کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی جو کمیونیکیشنز ہیں، اور بہت فارمل اور انفارمل دونوں راستوں کو، دونوں کمیونیکیشنز کو کھولنا چاہیے۔ ہمارے ملک سے آفیشیلز وزٹس کے علاوہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، جو مختلف ایتھنک قسم کی کمیونٹیز ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کے اور جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں افغانستان میں، ان کے ساتھ رابطے دوبارہ قائم کرنے چاہیے۔ جاوید صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ جب مختلف فورمز کے اوپر ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، دوحہ کے اندر مذاکرات چل رہے تھے، تو انہی دنوں کے اندر دہشت گردی کی جو سرج ہے وہ پاکستان کے اندر بڑی ہے۔ اب صرف TTP تو موجود نہیں ہے، BLA کو بھی پناہ وہی دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس بھی وہیں پر موجود ہیں، اس کے بھی شواہد ملتے ہیں۔ بھارت سے جو ہے وہ فنڈنگ بھی اس ضمن کے اندر لی جاتی ہے۔ اب تو اسرائیل کے ساتھ نیکسس کے حوالے سے اطلاعات منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جب دہشت گردی اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ ہونے لگے تو کیا صرف اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لی جائے کہ ہمارا تو ان کے اوپر دسترس نہیں، ہمارا تو ان کے اوپر کنٹرول نہیں، ہمارے لیے تو یہ غیر ممنوعہ علاقے بن چکے ہیں اور ہم یہاں پہ جانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے اندر انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ جب اتنے محاذوں کے اوپر ہم نے بات چیت کو ترجیح دے کے بھی لاشیں اٹھائے ہیں، تو ہمارے پاس پھر آخری آپشن کیا بچتا ہے؟ یہ آپشن آپ کے پاس دو ہی بچتے ہیں کہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ
غیر فوجی جو اپنی آپ کی پاس جو پاسبلٹیز ہیں، آپشنز ہیں، ان کو بھی استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ فوجی دیکھیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ افغانستان ایسی جگہ ہے جہاں پہ امریکن آکیوپیشن 20 سال رہا اور انہوں نے فوجی طاقت کا بہت بھرپور استعمال کیا، اور اس کے بعد 20 سال کے بعد وہ جس گورنمنٹ کو اتار کے گئے تھے وہی گورنمنٹ دوبارہ کابل میں برسر اقتدار آ گئی. تو ہمیں صورتحال کا دانش مندی سے بغور جائزہ لینا چاہیے. اس میں فوجی طاقت کا جہاں ضروری ہو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. دشمنوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے، تو ہمیں وہ رستے کھلے رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے دونوں سفارتی اور غیر سفارتی جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہاں دوبارہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ افغانستان کے جو دوسرے پڑوسی ملک ہیں جیسے ایران ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، چائنا ہے، رشیا دور ہے لیکن بہرحال اس کا بھی ایک اثر رسوخ ہے. ان کو ساتھ ملا کے ہمیں افغانستان کے جو آج کل برسر اقتدار طبقہ ہے ان کے اوپر ایک پولیٹیکل سیاسی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اور کوئی ہمیں میریکولس ایسے ریزلٹس نہیں آئیں گے سامنے کہ ہم یہ کام شروع کریں گے تو اگلے دن حالات بہتر ہو جائیں گے. ہمیں یہ پالیسی اور یہ ایفرٹس کنٹینیو کرنے پڑے گی کافی عرصے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی ایسے بندوبست کرنا پڑے گا کہ جس سے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کو بڑی افیکٹو طریقے سے کاؤنٹر ایکٹ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک میں جو ایک سیاسی استحکام ہے اس کو بھی مضبوط کریں. اچھا جاوید صاحب، جس طریقے سے جوابی حملہ کرنے کی دھمکی جو ہے افغانستان نے دی ہے، حالانکہ جس جگہ پہ حملے ہوئے وہاں پہ بین الاقوامی جو خبر رسائی ادارے ہیں ان کو رسائی تک نہیں دی گئی، تو جوابی حملے سے مراد کیا لیا جا سکتا ہے؟ کتنی استعداد ہے افغانستان کی؟ کس طرح کا جوابی حملہ ہو سکتا ہے، یا کس ایکٹ کو ہم ان کا جوابی حملہ کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے جوابی پہلے پچھلے 1 سال میں 1-2 واقعات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بارڈر پر فائرنگ کی اور ہماری چیک پوسٹ جو ملٹری پوسٹ تھی ان کو نقصان پہنچایا. اس میں کچھ ہمارے جوان اور دوسرے شہید بھی ہوئے. تو وہ اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ میرا خیال میں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پہ کوئی فوجی کارروائی کریں. ان کے پاس وہ نہ تو آرگنائزیشن ہے، نہ وسائل ہیں، نہ ان کے میرا خیال میں اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. لیکن وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں وہی کافی ہمیں پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں جیسے میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے کہ جس طریقے سے غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستان کے اندر موجود تھے ان کو واپس بھجوایا گیا، اور بارہا مواقعوں کے اوپر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ اس کا ریئیکشن ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کے حملے، کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر بسے ہوئے تھے ان کو جب آپ واپس بھجوائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ریئیکشن اس کا نکلے گا. ایران کے اندر بھی پناہ گزین کیمپس موجود ہیں، 12 روزہ جنگ کے بعد ایران نے بھی ان لوگوں کو واپس افغانستان بھجوایا. ایران کے اندر تو اس طرح کا کوئی ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، تو پاکستان اور ایران کا منظرنامہ مختلف کیوں تھا؟ ہمارے جو بارڈر کی ایریاز ہیں ان کا منظرنامہ ایران کے منظرنامے سے مختلف ہے. ہمارے ہاں جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں بارڈر پہ دونوں طرف آباد ہیں، اور اگر ایک سائڈ پہ کچھ حملہ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اثرات دوسری طرف ہوتے ہیں. یہ صورتحال ایران اور افغانستان کے بارڈر پہ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو آدھی ادھر آباد ہو اور آدھی دوسری سائڈ پہ آباد ہو. تو ہمیں اس زمینی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ زمینی حقائق جو ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان اور ایران اور افغانستان کے درمیان مختلف ہیں، اس لیے ان کی صورتحال بھی مختلف ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے مختلف ممالک کے نام لیے، آپ نے ازبیکستان، تاجکستان، ایران کا تذکرہ کیا. سب سے زیادہ مؤثر کارڈ کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی ایک سفارتی چینل کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا چائنا اس کے اندر کردار زیادہ ادا کر سکتا ہے، یا ایران کر سکتا ہے، یا تاجکستان، یا ازبیکستان؟ میرے خیال میں کسی ایک ملک کا نام لینا تو ممکن نہیں ہوگا. ان سب ممالک کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور ہم پہلے کر رہے ہیں، اور ہمیں وہی اس ایفرٹ کو مزید
آگے بڑھانا ہوگا. یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اپنے افغانستان میں بڑے اسٹرانگ انٹرسٹ ہیں. یہ سب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اس سے مثلاً پچھلے دنوں میں نے یہ خبر آئی تھی کہ تاجکستان میں کچھ چینی آفیشل جو ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے. تو اس لیے یہ کامن انٹرسٹ ہے اور ان سب ممالک کی کامن انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں جو حکمران طبقہ ہے ان کو اس چیز پہ پابند اور آمادہ کیا جائے کہ وہ ایفیکٹو ایکشن لیں ان گروہوں کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سر یہ دیکھیے نا کہ رشیا نے ابتدائی طور پہ اس افغانستان کو جو ہے اپروچ کیا اور اس کو تسلیم کیا، لیکن اب تو ان کا بھی فارن ڈپارٹمنٹ یہ بات کر رہا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ پھیل رہی ہے تو اس کا کلا کما ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمیں تشویش ہے. تو یہ جو بدلتی روایات ہیں، یہ بدلتی سوچ ہے، اس کا پیمانہ کس حد تک وسیع ہوگا؟ یہ اس میں تو ہماری اپنی ایفرٹ بھی ہونی چاہیے. ہمیں ان سب ممالک کے ساتھ اپنا تعاون کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے. اسلام آباد میں مثلاً ان سب ممالک کی میٹنگ، ہائی لیول میٹنگ، فارن منسٹر لیول کی میٹنگ ہونی چاہیے جس میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر کے اور کوئی آگے ایک لائحہ عمل وضع کرنا چاہیے. یا پھر ہمارے جو سرکردہ رہبر ہیں ان کے، یا ہمارے جو سرکردہ افسران ہیں یا فارن منسٹر صاحب ہیں یا ان کے سیکیورٹی سائٹ کے بھی جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو بھی ان ملکوں میں وزٹ کرنا چاہیے.